جیسے ہمارے جو وہاں موجود پاکستانی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے جو ہیں اور وہ جو بوڑھے ہیں جو اگر سروائیو کر گئے ہیں اس وقت تک، تو ان کو احساس نہیں ہوگا اور ان کو یہ دل میں ایک بات ضرور آئے گی کہ کوئی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہی ساری بات ہے جس نے ہمیں ایک مٹھی کی طرح مضبوط قوم بنا کے رکھا ہوا ہے۔ خیبر سے کراچی تک جتنے بھی لوگ ہیں سارے، اور اس میں کسی نے نہیں دیکھا کہ کوئی سندھ سے ہے، کوئی پنجاب سے ہے، کوئی بلوچستان سے، کوئی سرحد سے، کسی بھی علاقے سے کسی نے نہیں دیکھا کہ کوئی انگلینڈ میں، کوئی ناروے میں، کوئی امریکہ میں نہیں دیکھا۔ اور ایک شخص جس نے مطلب جو ہارٹ پیشنٹ ہو، جیسے انہوں نے کہا، انہوں نے اپنا یہ نہیں اندازہ، یہ نہیں سوچا کہ ان پہ کیا گزرے گی، ان کی صحت پہ کیا گزرے گی۔ ہی ورک فار پاکستان، آئی ایم پراؤڈ آف دیس کائنڈ آف پاکستانیز۔ ہمارے پروگرام میں بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں، اور آپ بھی اگر کچھ ایسا کر رہے ہیں، آپ نے سوسائٹی کے حوالے سے کچھ ایسا کیا، جسٹ گیو اس اے کال اف یو ہیپن ٹو میٹ می اراؤنڈ سم ویئر، جسٹ گیو می اے کال، جسٹ بلائیں مجھ سے بات کریں انشاءاللہ۔ جیسے حمدانی صاحب نے کہا، حمدانی صاحب میڈیا آپ کے ساتھ ہے، چھوٹا سا میسج ہے میرا، جی پلیز، اپنے تمام بھائیوں پاکستانیوں کے لیے جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، جی میں گزارش کروں گا ان سے، ارتھ کوئک کے حوالے سے تو ہے ہی، وہ جو بھی کر سکیں کریں، لیکن ایسا عمل کریں یہاں پر کہ یہ لندن جو ہے دنیا میں سب لوگ اس پہ ہی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ لندن بڑا مشہور ہے۔ تو پلیز ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ان کی دوسری چیزوں کو مت دیکھیں، جو اچھی چیزیں ہیں وہ اڈاپٹ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی مثال میں ایک چھوٹی سی ہے کہ وہ اگر سڑک پہ ہم جا رہے ہیں اور کوئی وہاں پر گندی چیز ہے تو وہ تو نہیں ہم اٹھائیں گے، لیکن اگر سونے کی ڈلی پڑی ہوگی تو وہ ضرور اٹھا لیں گے اور دوسری چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو ہمیشہ اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کریں اور ان سے عمل کر کے دکھائیں، تاکہ ان لوگوں پہ بھی پتہ لگے کہ ہم واقعی پاکستانی، اور ہم ابھی سویلائزڈ نہیں ہیں لیکن ہم سویلائزڈ ہو جائیں گے اگر ہم یہ چیزیں جلدی اپنے اندر اپنائیں گے، اور وہ دن دور نہیں جب پاکستان بھی کے اندر سیٹ اپ بھی انگلینڈ جیسا ہوگا انشاءاللہ۔ اور حمدانی صاحب یہ باتیں جو بیسیکلی یہ ساری خصوصیات ہمارے مذہب سے، مطلب اس میں ہر چیز ہے، صفائی نصف ایمان ہے ہمارا، آدھا ایمان جو صفائی ہے، اور جیسے حمدانی صاحب نے کہا کہ جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا، یہ بیسیکلی سوک سینس جو ہے ہمارا شو کرتی ہیں۔ آپ مختلف، ابھی تھوڑی دیر بات ہو رہی تھی حمدانی صاحب سے، تو اب دیکھ لیں مختلف علاقوں میں جائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس علاقے میں کس طرح کی قوم جو ہے وہ رہ رہی ہے، اور یہ بات ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کے سفیر ہیں، آپ پاکستان کے سفیر ہیں، کوشش کریں کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں سوسائٹی میں، اور جب آپ سٹریٹس پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے ملک کے چلتے پھرتے سفیر ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ریپرزینٹ اچھے طریقے سے کریں۔ سوک سینس کی طرف جسے اشارہ کیا اس کو بھی ضرور ڈیولپ کریں۔ حمدانی صاحب چلتے ہیں آپ کی تھوڑے سے آرٹسٹک لائف کی طرف۔ آپ نے کون سے پلیز میں کام کیا، اور مطلب اپنے فلم کے حوالے سے جو کیا؟ اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ بڑا پسند کرتے ہیں آرٹسٹ کو، ہم فلمیں بھی دیکھتے ہیں، ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم لوگوں میں دوگلی پالیسی کیوں ہے۔ آن دا ادر ہینڈ وین دے آر ود می، ابھی آپ کو پتہ ہے جیسے ابھی میں نے شو بھی کرائے ہیں، ڈفرینٹ شوز کرائے ہیں، بٹ سم آف مائی فرینڈز میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ یار حمدانی یہ تم، اب اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، ہر چیز کے پیچھے اچھائی بھی ہوتی ہے، آپ ہمیشہ پازیٹیو پہلو دیکھیں، نیگیٹو دیکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز دی تھی کہ میں لوگوں میں فیمس کروں اور اسی حوالے سے میں نیک کام کروں، بالکل ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن۔ اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں جو تھوڑی سی مس ہو گئی تھی، کہ جو ارتھ کوئک کے حوالے سے ہم نے ڈونیشن کی، میں نے اور رؤف صاحب نے، اس میں خدا گواہ ہے کہ سب سے زیادہ ہماری کنٹریبیوشن تھی دونوں کی۔ ماشاءاللہ۔ ہم نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں سے تو کلیکشن کی، لیکن سب سے پہلے اپنی جیب سے کی۔ بالکل۔ تو اب آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی اچھا ہے، اور انہوں نے جیسے سوال مجھ سے کیا ہے فلم انڈسٹری کے حوالے سے، فلم اور ڈرامے سے، تو بس شوق کی بات ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا مجھ سے کام اسی حوالے سے۔ جی ہاں، اور اگر میرا یہ بھی ہے اس لائف، کیونکہ پروگرام چل رہا ہے، تو اگر کوئی صاحب میرے ساتھ کلیبریشن کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں یہاں پر، تو کوئی بھی، ہاں آپ کے پاس ساری ڈیٹیل ہے، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ تو کولیبریشن سارا چلتا ہے، اور جیسے بھی ہے کہ آپ تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم تعاون نہیں کریں گے پاکستانی مل کے تو کون کرے گا۔ لیکن میرا سوال جو ہے وہ ہے کہ کون سے جو ڈرامہ سیریلز ہیں
جنہوں میں ہاں میں نے طوطا کہانی میں کیا، الف لیلا میں کیا، سائرہ کاظمی، ہاں سائرہ کاظمی جی کیا، الف لیلا میں، الف لیلا میں کیا کیا کیا؟ الف لیلا میں شہزادہ تھا جی، جادوگر کی قید میں۔ اچھا اچھا، ایک لائف میں اصل میں، اور چھڑانے آپ کو کون گیا تھا؟ یہ روایت الٹی ہوگی ناظرین، شہزادی کو چھڑانے ہمیشہ شہزادہ جاتا ہے، آپ کو چھڑانے کون آیا؟ شہزادی آئی ہوگی نا پھر، شہزادہ جو تھا میں۔ پھر ایک فلم تھی وہاں بنی ہوئی، جی جی، تو اس میں بھی میرا پاکستان کے نامور ہیرو تو پتہ ہی آپ کو شاہد صاحب، ان کے بچپن کا رول مجھے دیا گیا تھا، ویلن کے ساتھ میری فائٹنگ تھی۔ اچھا، اس کو کوئی ڈائلاگ یاد ہے؟ کوئی ڈائلاگ یاد ہے تو آپ ذرا بول کے دکھائیے گا ناظرین کو، کوئی یاد ہے؟ ہاں جی، کیوں نہیں جی، دیکھیں جی اب انہوں نے ماشاءاللہ، پنجابی فلم تھی یا اردو فلم تھی؟ شاید صاحب تو اردو فلمز کرتے ہیں۔ نہیں پنجابی تھی، پنجابی آسیہ کی تھی، سونا مکھڑا۔ اچھا اچھا اچھا، سونا مکھڑا، تو اس کا کوئی ڈائلاگ یاد ہے تو ذرا ناظرین کو سنا دیجیے گا پلیز۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں جی عمران بھائی کی اپنا ریکویسٹ پہ ہم یہ کبھی بھی ان کی جو کہیں گے منع نہیں کر سکتے۔ بڑی مہربانی۔ فنکار وہی ہے جو ہر رنگ میں ڈھل جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، فن کی جب بات کرتے ہیں، فنکار وہی ہے کہ جس وقت اسے جو کہا جائے وہ کر جائے۔ تو مجھے اسٹل ریممبر، مجھے یاد ہے کہ وہ میرا ڈائلاگ۔ ہاں جی سنائیے ذرا۔ اب وہ ہیرو ہے، ہیرو تھے، مجھے ویلن سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا، تو اس میں یوں ہے کہ وہ ہیرو جو ہے وہ اس کی بہن کی جو ہے اس کا دوپٹہ وہ ویلن اتار لیتا ہے۔ اچھا اچھا، ہیرو کی بہن کا۔ تو اب وہ ڈائلاگ مار رہا ہے، کہہ رہا ہے، او تو میری بہن دا دوپٹہ لائی ہوئے، تم میری عزت تے ہاتھ پائی ہوئے۔ ونڈرفل، بریلینٹ۔ اور میرے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے۔ اچھا اچھا، اب یہ کل کو یہ میرا بیٹا بھی نا بڑھ کے مانے، ہی از ویری لوننگ ٹو ایوری باڈی۔ بالکل ایسا ہوتا ہے، اٹ ہیپنس کہ بچے جو ہیں وہ اثر لیتے ہیں۔ لیکن روبینہ، آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گی؟ کیونکہ میں تو بڑا ایکسائٹڈ تھا آرٹ کے حوالے سے، میں نے کہا جو ہے وہ انہوں نے بتایا، کچھ آپ پوچھنا چاہیں گی ہمدانی صاحب سے؟ نہیں، ان کو لندن کے حوالے سے جو میری یہاں ایکٹنگ ہے میں وہ بتا دیتا ہوں۔ ہاں، بلکہ یہاں کی جو ایکٹنگ، یہاں کی ایکٹیویٹیز اپنی بتا دیجیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک ہمارے عاصم بخاری صاحب کا پتہ ہوگا آپ کو، آرٹسٹ ہے، پاکستان کے بزرگ ہیں انہوں نے، اور ایک ہمارے دوست ہیں بابر بخاری صاحب، سولیسیٹر، تو انہوں نے ایک آرگنائز کیا تھا یہاں پر پلیشر گروو ہال میں، ایک ہمارا اس کے اندر جو مین آبجیکٹ تھا کہ یہ جو رولر ہیں تھے 200 ایئرز انہوں نے رولنگ کی انگریزوں نے، تو اس میں ایک تھا کہ ایک ملنگ ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اور ایک گورا ہے، انہوں نے مجھے برٹش پولیس آفیسر بنایا تھا، تو اس وقت میں ایز اے کیب ڈرائیور تھا، تو میرے پاس ایک وائرلیس سیٹ بھی ہوتا تھا۔ اچھا اچھا، تو وہ اب میں نے وہاں سے کپڑے خریدے، ادھر سے کچھ شاپ سے جو کیب ایپ ان کا ہوتا ہے وہ سارا لے کے میں ہال میں چلا گیا، تو اب ایکٹ ہونا تھا میرا، تو وہ لوگ ہی ڈر گئے، وہ کہنے لگے یہ پولیس والا یہاں کیا کر رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ میں خود نہیں پہچان سکتا جب میں نے وہ پہنا ہو تو ڈریس، وہ میں نے اپیرنس کے حوالے سے کہا۔ روبینہ ضرور ہمدانی صاحب آپ سے انشاءاللہ گپ شپ لگتی رہے گی، اگلے سیگمنٹ بھی، درمیان میں بریک جو ہے ہماری ہوتی ہے چھوٹی سی مختصر، ظالم سماج بن کے آ جاتی ہے، اور بڑا انٹرسٹنگ خبریں، بڑی انٹرسٹنگ باتیں جو ہیں ہمیں بتائی ہمدانی صاحب نے، آرٹ کے حوالے سے، کنٹریبیوشنز کے حوالے سے۔ اور ناظرین، آپ بھی اگر کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو کسی حوالے سے انسانیت کے لیے، یا بالخصوص پاکستان کے لیے، مسلمان یا جتنے بھی پاکستانی بہن بھائی ہیں، ہندو عیسائی جو بھی ہیں، سب کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں بتائیے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ میڈیا آپ کے ساتھ ہے، میڈیا بریک کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہی ہوگا، کیا خیال ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد پھر ملتے ہیں، چھوٹی سی بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔